السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہوگی پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان، باقی صوبوں میں کام مکمل ہیں۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں حلقہ بندیوں کے ذریعے بلدیاتی انتخابات میں پری پول دھاندلی ہو رہی ہے۔ عمران خان طالبان سے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم وزیر داخلہ کی پارلیمانی قائدین کو مذاکرات پر بریفنگ۔ ڈرون حملے بھی جاری، مذمت بھی، مگر سینٹ میں حکومت کا موقف الگ کیوں؟ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر نزاع کا عالم، ایران نے معاہدے کی منسوخی کا عندیہ دے دیا۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر، اور ابھی آپ نے دیکھی کہ بلدیاتی انتخابات، شامی صاحب آج الیکشن کمیشن کے سیکرٹری، وہ جو آپ اس دن کہہ رہے تھے نا کہ نہیں آ رہے تھے کئی دن سے، آج خود آئے اشتیاق احمد خان صاحب، اور انہوں نے کہا جی کہ آغاز تو ہو چکا ہے لیکن شیڈیول صرف بلوچستان کا ہے۔ آج نقاب اتار جی، نقاب اتار دی انہوں نے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اس کا ذکر کریں، ابھی آج جو غازی علم الدین شہید ہیں جی ان کا یوم شہادت ہے، بالکل، اور وہ ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ ایک پبلشر جو تھا اس نے کتاب چھاپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے، اور غازی علم دین نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو یہ بڑا مشہور مقدمہ ہے، اور اس میں قائد اعظم بھی وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے، اور یہ ہمارے یوسف ہاشمی صاحب ہیں، چیئرمین پاکستان بچاؤ پارٹی، جی بڑی معروف شخصیت ہے لاہور کی۔ انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا ہے جس میں یہ تفصیل بیان کی ہے ٹھیک کہ غازی علم الدین شہید کا جنازہ 5.5 میل لمبا تھا، اللہ اکبر، اور اس وقت بالکل ایک اندازے کے مطابق اس وقت اس میں 6 لاکھ افراد شریک ہوئے، یعنی آپ سمجھے پورا لاہور شہر ہی بڑا ہے۔ نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی، اور مولانا دیدار شاہ اور علامہ اقبال نے ان کا جسد خاکی جو ہے وہ قبر میں اتارا۔ اچھا، اور علامہ اقبال کا بڑا مشہور فقرہ ہے، کیونکہ علم دین کے جو والد تھے یا علم الدین کے، وہ بڑھئی تھے، یعنی ترخان۔ بالکل، تو علامہ اقبال نے کہا او ترخانہ دا منڈا ساڑھے تو بازی لے گئے۔ تو ان کا یوم شہادت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، جی آمین۔ اور ہمیں عظمت رسول کی جی حفاظت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ جی اب آ رہا ہے جی بلدیاتی انتخابات، شامی صاحب۔ بلدیاتی انتخابات جو سپریم کورٹ کرانے پر بضد ہے، جی اور کوئی دوسرا ادارہ اس میں ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا۔ بالکل، پرنٹنگ پریس جو ہے وہ میسر نہیں ہے، سرکاری پرنٹنگ پریس جو ہے اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک مہینے میں کروڑوں بیلٹ پیپر چھاپتے، بالکل 50 کروڑ 50 کروڑ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سیاہی جو ہے میگنٹ سیاہی تیار نہیں ہو پا رہی، وہ پیڈ۔ اب ایک میں نے خبر دیکھی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس سیاہی کے بغیر ہی کام چلائیں گے۔ اچھا، یعنی یہ جعلی نقلی انگوٹھا مسئلہ ہی نہ بنے۔ گویا الیکشن کمیشن جو ہے اپنے منہ پر سیاہی ملنا چاہتا ہے مزید، اور یا سیاہی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملوائے گا سیاسی جماعتوں کو۔ بالکل، تو بہرحال یہ سیاہی کے کاروبار میں ملوث ہے، لیکن وہ میگنٹ سیاہی جو ہے اس کا اہتمام نہیں کر رہا۔ ٹھیک، اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1687 میں نا یہ پہلا بلدیاتی ادارہ قائم ہوا، میونسپل کارپوریشن مدراس میں۔
1687 میں 1687 میں. ٹھیک. اور ہم یہ کتابیں جو تھی 9ویں 10ویں کی اس میں پڑھتے تھے کہ لارڈ رپن جو ہے اس نے 1882 میں یہ قانون جو ہے پاس کیا، منظور کروایا بالکل بلدیاتی اداروں کے قیام کا. اور 19ویں صدی میں انگریزوں کے دور میں پورے بر صغیر میں شہروں اور قصبوں میں میونسپل کمیٹیاں اور میونسپل ادارے قائم ہو چکے تھے. ٹھیک. اور بھارت جو ہے ہمارا ہمسایہ، اس میں یہ ادارے اسی تسلسل سے قائم ہیں. ٹھیک. یعنی جب سے تقریباً 200 سال سے 150 ہزاروں شہری شہروں میں کام کر رہے ہیں ادارے، اور لاکھوں جو ہیں پنچایتیں ہیں جو گاؤں میں قائم کی گئی ہیں. ٹھیک. اور لوگ جو اپنے مقامی مسائل ہیں وہ خود حل کر رہے ہیں. پاکستان میں جب مارشل لا آتا ہے تو یہ ادارے بڑی دھوم دھام سے قائم کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور جب جمہوری حکومت آتی ہے تو اس کو موت پڑ جاتی ہے. اداروں کو یا حکومت کو؟ اداروں کو. نہیں، حکومت کو موت پڑتی ہے کہ ادارے قائم نہ ہوں، یعنی کوئی شیئر نہ کرے ہم سے پاور. 1947 سے 1958 تک مسلسل ادارے قائم رہے، ان کے انتخابات ہوتے رہے، لوگ اپنے مسائل حل کرتے تھے. اب دیکھیے سرکاری افسر جتنے بھی ہوں وہ لوگوں کے مقامی مسائل، تعلیم کے، صحت کے، صفائی کے، تجاوزات کے ختم نہیں کر سکتے. بالکل. ان کے لیے دنیا بھر میں لوگوں کو امپاور کیا گیا. وہ لوگ جو صوبائی حکمران چن سکتے ہیں، جو قومی حکمران چن سکتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ مقامی حکمران چنیں. نہیں شمس صاحب، اب تو حق سے نہیں، جی اس میں ریلکٹنٹ. آپ دیکھیے یہ تو کام تمام حکومتوں کو برسر اقتدار آتے خود ہی کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. 5 سال گزر گئے اور یہ ادارے قائم نہیں ہوئے. بالکل. اور اب سپریم کورٹ کا ڈنڈا ہے اور حکومتیں ہیں، اور کیونکہ کام نہیں کیا گیا سپریم کورٹ اب 2 مہینے میں 2 سال کا کام کرانا چاہتی ہے. بالکل. اور یہ حکومتیں جو ہماری ہیں یہ 2 ماہ کا کام 2 سال میں کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ کرنا ہی نہیں چاہتی. بالکل. اچھا شامی صاحب، اب خود آپ دیکھیے کہ جب اگر ہم 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن کی بھی بات کر لیں، پنجاب میں حلقہ بندیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے لے کے 13 تک کہیں سمویئر 7 نومبر سے 13 تک کہیں آپ کی انتظامیہ نے کرنی ہے حلقہ بندیاں. اچھا، اب ان حلقہ بندیوں پر خود ایک بڑی پارٹی پنجاب کی تحریک انصاف، اس کو اصرار ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہیں. دیکھیے یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں، جی پہلے بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ غیر جماعتی بنیاد پر ہوں گے یا جماعتی بنیاد پر. حکومت تو کہہ رہی ہے غیر جماعتی ہوں گے، جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ جماعتی بنیاد پر ہوں. بالکل. اور اس مقصد کے لیے عدالت عالیہ میں درخواست بھی دائر کی جا چکی. بالکل. اس کی ابھی تک سماعت نہیں ہوئی اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یعنی یہاں میں حیران ہوتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں ان کی پرائورٹیز کیا ہوتی ہیں، کس قسم کے مقدمات پہلے سنے جاتے ہیں اور کس قسم کے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر سے سنے جاتے ہیں. اب یہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اور سب سے اہم سوال جو پہلے طے کرنا چاہیے کہ پنجاب میں جو یہ قانون بنا ہے یہ دستور کی روح کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بالکل. اور اس کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. جی شامی صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے شامی صاحب جو انتخابات ہو رہے ہیں، لاہور کے جو رزلٹس آئے ہیں ان کے مطابق آسمہ جہانگیر صاحبہ کے جو امیدوار ہیں کامران مرتضیٰ، انہوں نے 436 ووٹ لیے ہیں، اور حامد خان صاحب کے جو امیدوار ہیں امان اللہ کنرانی پروفیشنل گروپ کے، انہوں نے 392 ووٹ لیے ہیں. تو یہاں پہ گویا آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نامزد کردہ امیدوار کو برتری حاصل ہے. اب تک ویسے کئی اور جگہ بھی ہے، لیکن جیسے جیسے رزلٹس آئیں گے ہم پروگرام میں اگر آگے تو آپ کو بتا بھی دیں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور شامی صاحب نے اس کی ہسٹری بتائی، اور شامی صاحب آپ بتا رہے ہیں یہ تھا جی کہ تمام سیاسی جماعتیں، یہ صوبائی حکومتیں ہیں، کیونکہ صوبائی حکومتوں کا دائرہ اختیار ہے، اور جو میثاق جمہوریت ہے اس میں یہ عہد کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے، دونوں نے، اور دستخط کیے ہیں نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر بھٹو صاحب نے،
کہ ہم ایک ہی بلدیاتی قانون پورے ملک کے لیے بنانے کی کوشش کریں گے. ذرہ برابر کوشش نہیں ہوئی اس بات پر. ٹھیک. اور ابھی عمران خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے قانون نہیں بنایا، وہ کہتے ہیں ہم بایو میٹرک سسٹم لے کے آئیں گے اپنے الیکشن میں اور بہت امپروو کر دیں گے پولنگ کو. جی، لیکن شاہ صاحب جو پنجاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ پری پول ریکنگ ہے. اب یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام انتظامات جو ہیں ان کے لیے سیاسی جماعتوں کو، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم کی، ان کو دعوت دی جاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کے غور ہوتا اور ایک پلان بنایا جاتا کس طریقے سے حلقہ بندیاں ہونی ہے اور کس طریقے سے اس شیڈول کا اعلان ہونا ہے اور کس طریقے سے اس کے دوسرے لوازمات کو طے کرنا ہے. ٹھیک. ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اہتمام ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ترقیات کے لیے، عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں اور ان میں تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، سارے پی ایم ایل این کے لوگ. نہیں، اب دیکھنے کی بات یہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ غیر نمائندہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو کیا حق حاصل ہے کہ لوگوں کا پیسہ خرچ کریں؟ جی. تو یہ یعنی ہماری اصل میں نیت میں فتور ہے، بکل میں چور ہے. یا ہم احمق ہیں، یا ہم انتہائی چغل ہیں، اور یا ہم انتہائی عیار ہیں. بالکل. جو کچھ بھی ہیں کام کے نہیں ہیں. تو شاہ صاحب ایسی صورت میں جب الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ہم ایک اور مصیبت نہیں پیدا کریں گے؟ جب الیکشن آپ اس طرح سے کرائیں گے تو پھر ایک خلفشار پیدا ہوگا. ایگزیکٹلی. ایک نیا ہنگامہ ہوگا، گلی گلی میں فساد ہوگا. اور یہ ہم کیوں تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اب بھی وقت ہے. جی. الیکشن کمیشن بھی اس بات کا اہتمام کرے اور صوبائی حکومتیں بھی اس بات کا اہتمام کریں. اعتماد میں لیں اپنے حریفوں کو. بالکل. یہ حریف جو ہیں یہ دشمن نہیں ہونا چاہیے ان کو. یہ حریف ہیں، جیسے میچ کھیلتے ہیں مخالف ٹیم کے ساتھ. جمہوریت ایسے ہوتی ہے، اور میچ کے بعد جمہوریت جنگیں لڑنے کا نام نہیں ہے. اور یہ کٹھے بیٹھ کر پروگرام بنائیں. اور عدالت پر بھی لازم ہے کہ جو درخواستیں طے کرنے والی ہیں وہ پہلے ان کی سماعت کرے اور طے کرے، اور یہ پتہ چل جائے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب جو ہے دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. شاہ صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے آج وزیر اعظم کے ریفرنس سے لندن میں انہوں نے اعلان کیا، جی طالبان سے مذاکرات کا اعلان کر دیا. اور جیسے ہی وہاں سے خبر آئی یہاں سے بھی خبر آ گئی کہ جناب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز کو بریف کیا ہے اس سارے معاملے پہ. تو کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے، اب ہم جگہوں کا تعین کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کس جگہ ملنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ مذاکرات کے کئی رنگ ہیں نا، کئی طریقے ہیں. ٹھیک. یہ مذاکرات براہ راست بھی ہو سکتے ہیں، یہ بالواسطہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ معتبرین ہیں، باہمی اعتماد کے لوگ، وہ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بغیر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا. تو طالبان سے جو مذاکرات ہونے ہیں وہ ضروری نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے مذاکرات ہوں گے جیسے کہ شملہ کانفرنس میں مذاکرات ہوا کرتے ہیں، اکراس دا ٹیبل لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے کہ ایوب خان کی RTC ہوئی تھی اور گول میز کانفرنس. بالکل. یا جیسے ابھی گول میز کانفرنس بلائی تھی. گول میز کیا تھی؟ چوکور میز تھی جو نواز شریف صاحب نے بلائی. APC. تو یہ مذاکرات اس رنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے. جب بنیادی نقطے طے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو رعایتیں دے دی جائیں، ابھی دیکھیں نا جی، ابھی اور اعتماد بحال ہو جائے تو پھر بیٹھ کے سامنے ابھی بات ہو سکتی. ٹھیک. اور ابھی تو دیکھیے کئی گروپ کام کر رہے ہیں نا. وزیر داخلہ نے بھی کہا 36 گروپ کام کر رہے ہیں. 36 تو وہ ہیں جو حکیم اللہ محسود صاحب کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. نہیں، بعض چھوٹے عناصر ہیں نا. بالکل. وہ تو بدقماش عناصر ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بھتہ وصول کرتے ہیں، تاوان کے لیے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. ان کے ساتھ اسی طرح نپٹنا چاہیے جس طرح جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. ٹھیک. ہر ایک کے ساتھ آپ مذاکرات کا ڈول نہیں ڈال سکتے. اصل تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے اور اس کی جو امبریلا آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بات ہونی ہے، اور جب ان کے ساتھ بات ہوگی تو سب سے بات ہو جائے گی. بالکل. اور دیکھیے، بات ہم لوگ
بہت پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے بڑے نقطے نکالتے ہیں. بات ایک ہے بنیادی، وہ کہتے ہیں آئین کو مانیں گے. بھائی آئین کو جو پاکستان، دیکھیں ایک باری بات سنیے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کو حق حاصل ہے وہ آئین کی کسی شخص سے اختلاف کرے. اچھا ٹھیک ہے. آئین سے اختلاف آئین کا انکار نہیں ہے. یہ ایک بات سمجھے آپ. ٹھیک. جس طرح آپ دیکھیے غیر مسلم رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اب وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو یہاں رہنے کا حق حاصل ہے پاکستان میں، جی، اور اپنا عقیدہ رکھنے کا بھی حق حاصل ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ان کو پوری آزادی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے. وہ اپنے عبادت خانوں میں جا سکتے ہیں، وہاں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. بالکل، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اب یہ کہتے ہیں آئین کو مانتے ہیں. بھائی آئین کو ماننے کا مطلب یہ ہے، صرف ایک نقطہ ہے کہ تبدیلی اس طرح ہوگی جو آئین میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آئین کو ماننے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تبدیلی کیا ہوگی، ووٹ کے ذریعے ہوگی. ووٹ کی طاقت کے ذریعے آپ اپنا نقطہ نظر بنوائیں گے. آپ نقطہ نظر کچھ بھی رکھیں. پاکستان میں اب بھی ایک ایسی جماعتیں موجود ہیں، چھوٹی سی، جو جمہوریت کو کفر سمجھتی، بالکل، جو چاہتی ہیں خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے، کو کہتی ہے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ ساری جماعتیں، لیکن یہ پرامن طریقے سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتی ہیں جی، اور لوگوں کو اس کا قائل کرتی ہیں. ٹھیک. تو اگر طالبان اپنے ہتھیار جو ہے وہ نیام میں ڈال لیں، جیسے کہ چند سال پہلے ڈالے ہوئے تھے، ٹھیک، قبائلی علاقوں میں ہتھیار تو موجود رہے ہیں اور ہتھیار ان کے پاس بھی موجود رہے. ہتھیار استعمال نہیں ہوتے تھے ریاست کے خلاف، ٹھیک، یا ریاستی قوتوں کے خلاف. تو اگر وہ ہتھیار جو ہیں وہ نیام میں ڈال لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، معاملہ ختم ہو گیا. شامی صاحب، مذاکرات کامیاب ہو گئے. اچھا، اب یہ مذاکرات شروع ہوئے، چلیں ہم کہہ رہے ہیں ملٹی چینلز پہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شروع ہو سکتے ہیں یا ہوئے؟ شروع ہو سکتے ہیں. جی شامی صاحب، کتنا وقت رکھنا چاہیے ہمیں اندازے سے کہ یار ہفتے تک رزلٹ کوئی بھی نکلے؟ وقت لگ سکتا ہے، اس میں کیا پریشانی. دیکھیے اگر جنگ بندی ہو گئی ہے اور یہ طے ہو گیا ہے کہ مسلح کارروائی نہیں ہونی کسی فریق کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ہم سب اس کے خلاف ہو چکے ہیں اب تو. ٹھیک ہے. اور امریکہ بہادر نے ایک ڈرون حملہ اور کر دیا ہے، لیکن پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ ڈرون حملے میں قبول نہیں ہے. تو اس معاملے میں تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہا. اب ڈرون حملے تو قبول نہیں ہے. اب باقی جو بھی باقی معاملات، قیدیوں کا کیا کیا جائے گا، جن لوگوں کو سزا مل چکی ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا، جو ہمارے لوگ انہوں نے پکڑ رکھے ان کا کیا ہوگا، جو ان کے لوگ یہاں سزا پا چکے ان کا کیا ہوگا. یہ سارے معاملات ہیں، یہ آہستہ آہستہ طے کیے جا سکتے ہیں. چلیں ہم ایک لے لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. نقطہ نظر میں بات ہو رہی تھی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے، اور شاہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ قیدیوں کے معاملات بھی آ سکتے ہیں، اس طرح کی دیگر ایشوز بھی آ سکتے ہیں. اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے جی، اور اس میں کچھ ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا ساری صورتحال. شاہ صاحب ایک رکاوٹ بھی آ سکتی ہے. کیا؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جیسے آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ملا عبدالغنی برادر کی رہائی پر کوشچن مارک لگا دیا کہ یہ اختیار تو ہمارا تھا. تو اس طرح کی کوئی بات بھی تو ہو سکتی ہے. اصل میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جی کی ایک اپنی رائے ہے، وہ چیف جسٹس ہے. ٹھیک، ہم ان کو اپنی رائے رکھنے سے تو نہیں روک سکتے، بالکل، لیکن ہماری اپنی رائے ہے. ٹھیک. یہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں، نہ یہ صوبوں کی ڈومین میں آتے ہیں، نہ یہ عدالتوں کی ڈومین میں آتے ہیں. ٹھیک. ملا برادر جو ہیں افغانستان کے لیڈر تھے، ہیں بلکہ، بالکل، اور ان کو گرفتار کیا گیا یہاں سے اور اب رہا کر دیا گیا. جی، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا اور وفاقی حکومت نے اس پہ عمل کر دیا. ٹھیک. نہ تو ان کے خلاف یہاں کوئی ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی، اور نہ ان کو کوئی ضمانت مطلوب تھی، نہ کسی مقدمے کی واپسی مطلوب تھی. ٹھیک.
تو ہر ادارے کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کو آئین کیا اختیار دیتا ہے. باقی نقطہ نظر کے اظہار میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ٹھیک. آپ بھی اظہار کر لیجئے، میں بھی کر لوں گا. جی. اچھا، اب میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں اب تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کو معافی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لوگ جو ہیں ان کو معافی چاہیے. اسٹیٹ ان کے خلاف کارروائی نہ کرے، یہ بھی ایک بات بالکل ہے. اور آپ کو بھی ان سے ایک مستقبل کے لیے یہ چاہیے کہ بھئی یہ دوبارہ یہ برسر پیکار نہیں ہوں گے. ہاں، کوئی اس طرح کی ضمانت دیں. ایک مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، نکتے ہیں، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان سے آپ پابندی اٹھا لیں اور وہ اپنا پالیٹکس میں حصہ لیں، انتخابات لڑیں، اور جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے، جہاں جہاں لوگ ان کو ووٹ دے دیں، بالکل وہاں اپنا نقطہ نظر کے مطابق اپنا کام کریں. ٹھیک. جی. اور یہ مرتضی بھٹو صاحب، جی. ان کے اوپر کتنے الزامات تھے اور کتنی کارروائیاں انہوں نے کی ہیں. بالکل. اور مرتضی بھٹو صاحب یہاں آئے، ان کو معذرت ان کی قبول کر لی گئی ایک لحاظ سے عملی طور پر. عدالتوں میں ان کے مقدمے جس طرح چاہے جیسے تیسے سمیٹے گئے اور ممبر منتخب ہو گئے یہاں پنجاب اپنا سندھ اسمبلی. بالکل. تو اور بھی کئی لوگ ہیں، خود نیب کے لوگ اجمل خٹک کابل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک زمانے میں، وہاں سے بم دھماکے ہوتے تھے. شیرپاؤ جو ہیں، آفتاب شیرپاؤ کے بڑے بھائی حیات محمد شیرپاؤ، جو گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے خیبر PK کے، ان کو کس طرح مارا گیا بم دھماکے میں. اور یہ سارے لوگ جو تھے، جو ملزمان تھے، وہ پھر پالیٹکس میں حصہ لیتے تھے. ٹھیک. اور کن کے MQM کے لوگ جو ہیں، ان میں کتنے لوگوں پہ مقدمے قائم نہیں ہوئے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ برحق کر دیے گئے، ان کو معافی دے دی گئی، اور اب وہ تلاش کیے جا رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہے. ٹھیک. تو الزامات لگ گئے، پھر ان کے بعد ان کو ایک پالیٹکس میں شریک ہو گئے. پوری دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب شام صاحب عمران خان کا ایک موقع. نہیں، پہلے میری بات سنیں، عمران خان بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات اچھی طرح غور کریں. بالکل. گفتگو کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ طالبان ہتھیار بند کر لیں. ٹھیک ہے. اور ملک کے آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق تبدیلی لائیں اور کوشش کریں اس کی. باقی چیزوں سے اختلاف مانے نہیں رکھتے. بنیادی بات یہ ہے، یہ بنیادی بات، یہ جوہر ہے ہر چیز کا. اس کے بعد ان کا نقطہ نظر ہمیں تبدیل نہیں کرنا. ہمیں لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے طرز زندگی، پرویز مشرف صاحب کا کرتے، ہمارا طرز زندگی جو ہے اس کو خطرہ ہے. بھئی تمہارا طرز زندگی ہے کیا؟ تمہارا طرز زندگی بد اخلاقی ہے، بدکاری ہے، بدماشی ہے، شراب نوشی ہے، اور ہے کیا؟ لوگوں کے تم لٹیرے ہو، لوگوں کے مال لوٹتے ہو اور اپنے محل تعمیر کرتے ہو. یہ تمہارا طرز زندگی. طرز زندگی رزق حلال کماؤ، انسان بنو، اور وہ بھی رزق حلال میں اپنی زندگی گزارے. تو طرز زندگی جو ہے تو آپ کو بھی بدلنا ہوگا، جو یہاں بڑے بڑے ترے لگا کے بیٹھے ہیں. ٹھیک. اور خود ہی بدل لیں، وگرنہ لوگ بدلیں گے. بالکل. اور طالبان نے اپنا طرز زندگی نہیں بدلنا. وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں جس طرح چاہے رہیں. میں چمن پہ چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصلے بہار پر. لیکن وہ اگر پریشر نہ کرے دوسروں کو. بس آپ سختی سے دوسروں پر اپنا نقطہ نظر نہیں ٹھونسیں گے. ٹھیک. بس. اچھا، اب شامی صاحب ان مذاکرات سے سب سے زیادہ جو متاثر صوبہ ہے وہ ہے KP کے. ہاں جی. جہاں پہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت. ہاں جی. وہ کہتے ہیں وہ اسپیڈ سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات نہیں ہیں تو پھر میں خود مذاکرات کر لیتا ہوں. تو وہ خود کر لیں، ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ بیٹھتے. لیکن جب اگر یہ دوئی پیدا ہو جائے گی تو دوئی پیدا کر لیں. پہلے کون سی یکسوئی پیدا ہوئی، دوئی پیدا ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک پریشر ہے، ان کا دباؤ ہے. اچھا. انہوں نے دباؤ میں ڈالا وہ مرکزی حکومت. اچھی بات ہے. یہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. کہ بھئی دباؤ ہوگا ان کا، بھئی آپ جلدی کریں، کچھ کریں. جی. اس لحاظ سے تو درست ہے. ٹھیک. لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو صوبائی اسمبلی کی اور صوبائی حکومت کی اپنی حدود ہے. بالکل. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پشاور کی میونسپل کارپوریشن یہ چاہے کہ صوبائی حکومت اس سے ڈکٹیشن لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک.
یعنی یہ اپنی سپیڈ پہ آگے بڑھے. نہیں، سپیڈ کو تیز ہونا چاہیے، لیکن یہ سپیڈ ایسی نہیں ہو سکتی جیسے آپ 10,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں چل سکتے. یہ بمپی روڈ ہے، کہیں جھٹکے، یہ موٹر وے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جھٹکے لگنے ہیں. اس میں جو سپیڈ تیز کرے گا وہ الٹ جائے گی گاڑی اس کی. شامی صاحب، اس دوران ایک ڈرون اٹیک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہوا ہے، چلے ابھی تو پریلیمنری ٹائم ہے، درمیان میں ایک ڈرون اٹیک ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے طالبان کو بھی کہ ڈرون اٹیک ہم نہیں کر رہے ہیں، ڈرون اٹیک کوئی اور کر رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیے، اگر ہم یہ فرض کیجئے کوئی دھماکہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو دھماکہ ہو گیا، اب یہ مذاکرات بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اوپر اٹھ جانا چاہیے. اور یہ جو ڈرون اٹیک ہے، اب تو ہم آپ کی وزارت دفاع نے تو کل سینٹ میں یہ کہہ دیا کہ صرف 67 شہری مارے گئے ہیں اس میں، اور 2,000 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے ہیں، اور غیر ملکی بھی ہیں ان میں. اب آپ دنیا یہ کچھ پہلے کچھ کہہ رہے تھے، اب کچھ کہہ رہے، وہ اقوام متحدہ والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی وزارت خارجہ نے تو ہمیں کہا تھا کہ 400 سویلین مارے گئے ہیں. اعداد و شمار ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور پوری دنیا میں بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 200 مارے گئے، کوئی کہہ رہا ہے 300 مارے گئے. ایک وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ایک ویب سائٹ ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے. ایک امریکن ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو ہماری وزارت داخلہ کو اور وزارت دفاع کو مل بیٹھ کر یہ فہرست بنانی چاہیے. اور یہ اگر حقیقی فہرست یہی ہے کہ 67 مارے گئے ہیں اور 2,000 سے زیادہ شدت پسند اس کا نشانہ بنے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہم اس کا کیا کریں؟ کس کا منہ نوچیں؟ اپنا نوچیں یا ان کا نوچیں جو یہ خبر لے کے آئے ہیں آج ہمارے پاس؟ شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک کے بعد ہم گفتگو اسی موضوع پہ آگے بڑھائیں گے. کچھ سوالات ہیں میرے ذہن پہ، وہ بھی پوچھتے ہیں شامی صاحب سے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. ویلکم بیک. بات کر رہے تھے ہم ڈرون اٹیکس کے حوالے سے. تو شامی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو گورنمنٹ نے کہا ہے یہ غلطی ہوگی یا غلط بیانی ہے؟ قصداً کچھ سٹانس چینج کر دی ہے. بات یہ کہ وہاں یہ گننا لوگوں کو بہت مشکل ہے، ٹھیک، ان علاقوں میں. اور پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو نشانہ بنے ہیں یہ جنگجو تھے، شدت پسند تھے اور یہ پرامن شہری تھے؟ ابھی جو فلم بنی ہے نا ڈرونز پہ، امریکہ والوں نے بنائی ہے اور جمائمہ خان نے، اس میں بھی اس کا ایک بڑا چھوٹا حصہ کور کیا گیا. 1-2 حملے جو ہیں ان کے نتائج دیکھیں اور اثرات دیکھیں. وہ بھی جرمن خاتون تھی، اس نے اپنے کیمرے سے فلم بنا لی اور وہ لوگوں تک پہنچ گئی. تو یہ کیلکولیشن جو ہے وہ اور فگرز جمع کرنا خاصا مشکل کام ہے. اگر ہماری وزارت دفاع نے جو کام کیا ہے، اگر یہی کام ہے اگر ہم اس کو یقین کر لیں تو پھر تو معاملے کی نوعیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. اور ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک بات. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اپنے سارے اداروں کے اعداد و شمار جو ہیں ان کو چیک کرے اور ان کو اکٹھا کرے اور پھر بتائے حقیقت کیا ہے. اور یہ سیاسی جماعتوں کا بھی کام، ہمارے عمران خان صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جو مولانا سید منور حسن کا، وہ اپنے کارکنوں کو لگائیں. اگر لندن سے آ کر اور امریکہ سے آ کر لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور ڈرونز کے جو لوگ نشانہ بنے ہیں ان کو امریکہ تک میں بلا کے ہیئرنگ دے سکتے ہیں، تو پاکستان میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات اس قوالی کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ اور ان کے جو فالوئرز ہیں وہ کیوں یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ چیلنج ہے ایک جو ریاستی اداروں کے علاوہ غیر ریاستی اداروں کو بھی قبول کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں چودھری نثار علی خان صاحب کے اوپر جو پریشر ہے، جو اس وقت پولیٹیکل پریشر بن چکا ہے بیسیکلی، اس کے نتیجے میں یہ اعداد و شمار ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تو وزارت دفاع کے اعداد و شمار ہے، لیکن وہ ان کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے وہ وزارت داخلہ کے، وہ وزیر داخلہ ہے. تو اب وزیر داخلہ نے تو وزارت دفاع میں جا کے یہ کام نہیں کر دیا. ٹھیک. شاہ صاحب، اگلی خبر وہ ہے ایران سے. اب مجھے یاد ہے 11 مارچ 2013 کو آپ یہاں سے گئے تھے تہران. ہم بھی جناب اس قافلے میں شامل تھے. بالکل. جو افتتاح ہوا تھا اسی وقت کی کھٹکتی تھی. میں نے تو اس وقت کہا کہ حضور یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اور یہ زرداری صاحب تو رخصت ہو رہے ہیں، جاتے جاتے تحفہ دے گئے نواز شریف صاحب.
اب حکومت لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بس پسپائی اختیار کر رہی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، بس سول عدالتوں کی تاریخیں ہوتی ہیں جیسے اسی طریقے سے تاریخیں دیے چلے جاؤ تاکہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایران کا جو وزیر ہے، ایران کی گیس کے اور تیل کے، انہوں نے جھنجھلا کے کہہ دیا ہے کہ یہ تو لگتا ہے کہ معاملہ ٹھپ ہی ہو گیا ہے۔ بالکل دیکھیے یہ ایک مشکل کام تھا، اور اب تو اس پہ ہمارے کئی وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جی جی پالیسی کیا ایس پی ڈی سی ایس پی ڈی پی ہے، ایس پی ڈی آئی سسٹینیبل پالیسی ڈیولپمنٹ، ہاں جی، اس نے بھی ایک رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا جناب اوکے یہ تو $15 کیا ایم ایم بی ٹی یو کیا ہوتا ہے، جی جی ایم ایم بی ٹی یو جو ان کا گیس کا پیمانہ ہے وہ $15 ملے گی ہمیں، تو $15 پہ ملے گی، اور ایران جو ہے اس نے بہت مہنگی گیس دی ہمیں، بالکل، اور ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے اس قیمت پر۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ترکمانستان چین کو $4 میں گیس دے رہا ہے، یہ یعنی ہم سے 4 گنا زیادہ قیمت وہ ایران لینا چاہ رہا تھا۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک ٹی وی شو پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ہمیں اس سے بجلی مہنگی نہیں پڑے گی، اصل میں یہ جو قیمت ہے یہ تیل کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک، اب تیل کے مقابلے میں گیس کی قیمت کم ہوگی، جو ہی تیل کی قیمت بڑھے گی گیس کی قیمت بھی بڑھے گی، لیکن اس سے یہ کم ہے، 20 سے 40% کم ہے یہ۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس سے بجلی پیدا کریں گے تیل کے مقابلے میں ہمیں سستی پڑے گی، بس تھوڑی سی سستی ہی کئی ماہرین سے میں نے پوچھا نا، اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ تیل اگر ہم صرف بجلی پیدا کریں اس سے، ٹھیک ہے، تو جو تیل منگواتے ہیں ہم درآمد کرتے ہیں اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کو 18-19 روپے پر یونٹ پڑتی ہے ہمیں، یہ اس وقت کی صورت، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے بجلی بنائیں گے اس وقت تو یہ تقریباً ہمیں 10 روپے میں پڑے گی۔ اچھا، ہاں ٹھیک، یعنی بجلی جو ہے 10 روپے 11 روپے میں، تو بجلی اس کو صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے درست ہے، مگر خاقان عباسی صاحب نے کہا $2 بلین چاہیے جو پاکستان کے حصے کی پائپ لائن بننی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پائپ لائن جو ہے وہ جناب بن کے نہیں دے گی، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم نے ایران سے کہا ہمیں پیسے دے دیں، اب ایران کے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہرحال وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، ہوجتا ٹیر، اگر ایران نے دے دیے پھر کیا کریں گے؟ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ایران بھی میرا خیال کچھ جھنجھلا رہا ہے، اچھا، ایک بات، ٹھیک، دوسری بات یہ کہ یہ منصور مظفر صاحب ہیں ہمارے، جی، وہ ڈی جی رہے ہیں وزارت گیس کے پیٹرولیم کے، اوگرا کے گیس ممبر بھی رہے ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا اگر جو پاکستانی کمپنیز ہیں یا پاکستان کے اندر جو کمپنیز گیس ایکسپلوریشن کر رہی ہیں، اگر ان کو انسینٹیو دے دیا جائے، باہر سے جو گیس ہم $15 میں خریدنا چاہتے ہیں وہ تو بیچارے $4 کبھی $5 بھی ان کو ہم دے رہے ہیں وہ مشکل، تو اگر ان کے ہم پیسے بڑھا دیں اور ان کو انسینٹیو دے دیں کہ اگر زائد گیس پیدا کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے زیادہ ملیں گے، ٹھیک، آپ کے گیس کا 30% مسئلہ حل ہو سکتا ہے، واہ، اور اس وقت سردیوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہونی ہے وہ نہیں ہوگی اگر اپنی گیس کمپنیوں کو آپ پیسے دے دیں، اس وقت بھی بڑھا دیں، ان کی قیمت بڑھا دیں، ہم ان کی قیمت بڑھانے کو تیار نہیں ہیں اور دنیا جہان میں گیس تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اب پھر جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امپورٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اب اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، بالکل، ایک بات، دوسری بات جو شیل گیس ہے جو اب امریکہ میں $2 یا $3 میں پڑ رہی ہے وہ، اور وہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ہمیں یہاں اگر ہو استعمال ہو اس سے ہمارے ہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہو، بالکل، شیل گیس ہو۔ بالکل، اب یہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے تھی وزیر اعظم کو، اور امید یہ ہے جب دورے پہ گئے ہوں گے تو انہوں نے اس کی بات کی ہوگی۔ ہمیں امریکہ سے یہ چاہیے، ٹیکنالوجیکل اسسٹنس چاہیے کہ ان چیزوں میں ہماری مدد ہو سکے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے
اغوا برائے تاوان ہے، دوسرے بیشمار، اس میں بھی جو ان کے پاس آلات ہیں مجرموں تک پہنچنے کے، ان کا تعاقب کرنے کے، وہ بھی ہمیں حاصل کرنے چاہیے امریکنز کا۔ ان سے ہم یہ جو ڈرونز ہیں ان کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس سے جنگجو اور شدت پسند جو ہیں جی ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ڈرون سے، بالکل، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کسی وقت بھی یہ گولہ پھٹ سکتا ہے اوپر سے آ کے۔ تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی ہم امریکہ کو تو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے اوپر استعمال کرے، لیکن ہمارے پاس تو ہونی چاہیے نا۔ بالکل، جب کوئی سر اٹھائے گا تو پھر اس کے اوپر برسا دیں ہم گولہ۔ شامی صاحب، اس وقت ایک الیکشن بھی جاری ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو ریزلٹس آ رہے ہیں دیکھیے جی وہ کیا ہے، وہ تو ابھی تک تو کامران مرتضیٰ صاحب جیت رہے ہیں۔ ابھی قیوم نظامی صاحب نے مجھے میسج کیا کہ انقلاب آنا چاہیے، انقلاب زندہ باد، اچھا، سٹیٹس کو توڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ وہ متاثر ہوئے ہیں طالبان کے ذکر سے۔ اچھا، وسیم صاحب جو ہیں مرید کے سے، وہ کہتے ہیں سیاست دانوں کے اثاثے جو ہیں وہ ڈھونڈ کے باہر سے لائے جائیں۔ چلیے جناب، اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور شاہ جلال خان صاحب کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ وزیر اعظم کو جہاں دعوت ملے وہاں چلے جائیں؟ ہاں جی ضروری ہے، بعض دعوتوں میں جانا ضروری ہوتا ہے، بالکل، اور اگر امریکہ کا صدر دعوت دے یا چین کا صدر دعوت دے تو جانا پھر ضروری ہوگا۔ ٹھیک۔ تو شامی صاحب، جم خانے کی دعوت نہیں ہے کہ باپ نہیں گیا تو بیٹا بھیج دیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے سپریم کورٹ بار جو ہے نا، اب اس میں ایک محاذ بنا ہے۔ حامد خان صاحب کا ایک پروفیشنل گروپ ہے، اور اس کے برخلاف ایک محاذ ہے آسما جہانگیر کا، فرینڈز گروپ۔ اب وہ فرینڈ ہو چکے ہیں، جو باہر دشمن نظر آتے ہیں نا وہاں وہ دوست بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل ہے، اچھا، پیپلز پارٹی کے بہت سے عناصر بھی شامل ہیں۔ اور یہ جو عدلیہ ہے نا، عدلیہ کا جو معاملہ تھا آزادی کے بعد، وہ جو خمار تھا نا پوری قوم کو، اب اس کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ٹھیک، وہ آہستہ آہستہ یہ ترشی جو ہے نا حالات کی پیدا کردہ، وہ نشہ اتار رہی ہے۔ اور جو عدلیہ کے سے شکایات رکھتے ہیں اور دلوں میں بغض بھی رکھتے ہیں، ٹھیک، وہ بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے تو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جی، اب امان اللہ کرنانی جو ہیں، جو جمہوری وطن پارٹی میں رہے، ایک زمانے میں بگٹی صاحب کے بڑے معتقد اور معتمد تھے، لیکن بڑے اچھے وکیل ہیں، اور وہ تھے ان کے کینڈیڈیٹ۔ جی، اور کامران مرتضیٰ جو سینیٹر رہے مولانا فضل الرحمان کے JUI کے MMA کے، وہ جناب کینڈیڈیٹ تھے آسما جہانگیر گروپ کے، جی، فرینڈز گروپ کے۔ اب لگ رہا ہے کہ پلہ ان کا بھاری ہے، آخری خبریں آنے تک جو گنتی جاری ہے۔ شامی صاحب، وقت ختم ہونے والا ہے، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ خمار رہتا عدلیہ کی بحالی والا، آزادی والا، تو پھر حامد خان جیت جاتے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ایسا ہے، دیکھیں آپ کئی سوالات ایسے کرتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے پاتا، کہیں میرا خمار نہ اتار دے، کیونکہ آپ کا بھی اتر سکتا ہے۔ ادب شرط منہ نہ کھلوائے۔ چلے جی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو آئندہ ہم ملاقات کریں گے آپ سے انشاءاللہ منڈے کو۔ ہمیں دیجیے تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔